بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بچاتی ہے۔ انسان جب اپنا مال اللہ کے نام پر دیتا ہے تو وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ظاہری آنکھ سے لگتا ہے کہ ہم نے خرچ کر کے اپنا مال کم کر دیا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صدقہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو مصیبت انسان پر آنے والی ہوتی ہے صدقہ اسے روک دیتا ہے۔ صدقہ بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم اور خوبصورت علاج ہے کہ انسان کے پاس دوا نہ ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے کر صحت۔ یہ کتنا عجیب اور خوبصورت علاج ہے کہ انسان کے پاس دوا نہ ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے کر صحت پا سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ صدقہ قیامت کے دن بھی انسان کے کام آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اس دن جب سورج قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وہ شخص جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دیتا رہا وہ صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی سختیوں سے بھی بچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صدقہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ انسان قبر میں تنہا ہوگا لیکن اس کا صدقہ اس کے ساتھ روشنی بن کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، یا اللہ کنجوسی کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ یہ کتنا